خیر راغلی ٹو آل آف یو، میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اکثر بات کرتے ہیں، بلکہ یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہونی ہے 1.2 بلین ڈالر کی، لیکن وہ چلتے چلتے یہ نومبر دسمبر کی کہانی ہے جب شروع ہوئی تھی، اور کرتے کرتے مارچ مڈ سے بھی ہم آگے چلے گئے، لیکن یہ ایگریمنٹ ابھی تک میچور نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی۔ اس وقت پاکستان کو بہت ساری کرائسس کا سامنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب تک آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا تو اس وقت تک پاکستان کو کوئی اور ملک سے میرا مطلب ہے جو قریبی دوست ممالک ہیں، وہ بھی پیسے دینے سے انکاری ہے۔ ڈالرز نہیں ہیں، جو آئی پی پیز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، زیادہ تر چائنیز کمپنی ہیں، سی پیک کے تحت انہوں نے پلانٹس لگائے تھے جو کول سے چلتے ہیں، ان کے اس وقت 1.5 بلین ڈالر پاکستان کے اوپر چڑھ چکے ہیں، اور آج تک کی خبروں کے مطابق پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس دینے کو ڈالرز نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پاک روپیز میں نہیں تھا، وہ یو ایس ڈالرز میں تھا، اور یو ایس ڈالرز اس وقت پاکستان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر جو 330 یا 660 میگا واٹ کے پلانٹس ہیں، انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے، اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر کہ آپ ہمیں پیمنٹ کر لیں۔ یقیناً انہوں نے اگر انرجی جو ہے پروڈیوس کی ہے اور سپلائی کی ہے تو اس کے پیسے بنتے ہیں۔ کچھ گندے غلط قسم کے ایگریمنٹس بھی انفارچونیٹلی پاسٹ میں ہوئے تھے، جس میں وہ پلانٹس لگائے گئے، اور ان کو اگر 330 میگا واٹ کا پلانٹ ہے، اس کو ہر مہینے 330 میگا واٹس کے پیسے ملیں گے ان ڈالرز۔ افسوس کے ساتھ وہ بجلی بنائے نہ بنائے، وہ بجلی ہمیں سپلائی ہو یا نہ ہو، وہ پاکستانی عوام استعمال کرے یا نہ کرے، اب یہ کس نے کیا، اس میں ایک عام پاکستانی کا کیا قصور ہے؟ ہاں، ساتھ میں کیونکہ بہت ساری چیزیں ساتھ میں ایک اور جمپ جو ہے الیکٹریسٹی پرائسز میں، اس سے پہلے 3.39 پر یونٹ تھا، اب 3.46 پر یونٹ، ایک اور جمپ جو ہے حکومت کہہ رہی کہ ایک اور ہمیں جمپ دینا پڑے گا، ایک اور جھٹکا 11,000 وولٹ کا پاکستانی عوام کو دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو انٹرویو آیا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ ذہن بالکل صاف کر لیں کہ آگے اس سے بھی مشکل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کس زندگی کی بات کریں، کیونکہ جیتے جی تو مار دیا سب پاکستانیوں کو، اور مزید شاید مارنے کی بھرپور تیاریاں ہیں۔ اس اگڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کنڈیشنز پہ کنڈیشنز ہمیں آ رہی ہے۔ سر یہ آپ کا مسئلہ ہے، نہ تو ہم نے یہ کنڈیشنز لگائی ہیں، اور نہ ہم نے یہ پیسے لیے، اور نہ ہم نے یہ پیسے کھائے ہیں۔ تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ نے کیا کرنا۔ آپ نے جب یہ سیٹ سنبھالی ہوگی تو یقیناً آپ کو یہ ساری سچویشن پتہ ہوگی۔ عام پاکستانی تو آپ نہیں ہیں، آپ خاص پاکستانیوں میں سے ہے۔ تو خیر اینی وے ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا مزید ہوگا، مزید کیا مشکلیں، کیا ہرڈلز، کیا پرابلمز ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی ہے اس وقت سب سے اہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کے میچور ہونے کی۔ سٹاف لیول جو مذاکرات ہیں وہ مطلب اگر ہو بھی جاتے ہیں لیکن وہ اینڈ نہیں ہو رہے ہیں، اور ایک جو ابھی نئی کنڈیشنز آئی، کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا دوست ممالک کے وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ، اور مطلب یہ معاہدے میں، یعنی ایگریمنٹ میں تاخیر کی وجہ، لیٹ ہونے کی یہ وجہ ہے، اور وہ آئی ایم ایف اب کہہ رہے کہ آپ ریٹرن میں لیں۔ ریٹرن میں کس سے لینا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز چائنا، سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، یہ 4 کنٹریز کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ ریٹرن میں لیں، اور اگر وہ آپ کو ریٹرن میں دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے نہ سمجھے۔ اب یار یعنی قرضہ ہم لے رہے ہیں یا لیتے رہے ہیں، اب اس کی گارنٹی چین، سعودی عربیہ یعنی ریاض، بیجنگ، دوحہ اور ابو دھابی کیوں دے؟ ویسے ہو سکتا ہے وہ بیچارے دے بھی دے، ان کا میں کیا کہوں، مطلب ہم بڑے احسانات ہیں ان کے ہمارے اوپر، دبے ہوئے ہیں ہم لوگ بائی دا وے ان کے احسانات کے نیچے۔
हालाँकि उनका कोई गलती भी कोई कसूर भी नहीं है उन लोगों का। अरब दुनिया का क्या मतलब उनका क्या कसूर है कि पैसे हम लेते हैं, खाते हम हैं, गलत इस्तेमाल हम उसका करते हैं और फिर हम उनको कहते हैं सर आप थोड़ी-सी मेहरबानी और कर दें। चलें वो बेचारे बेचारे नहीं मतलब थैंकफुल होना चाहिए हमें और थैंकफुल रहना चाहिए हमें उनका कि वो फिर कर देते हैं। वो कहते हैं चलो यार, एक दफ़ा और सही। लेकिन इस दफ़ा कुछ हालात ऐसे नहीं लग रहे कि वो इतने आसानी से वो करेंगे क्योंकि जब आईएमएफ के साथ हमारी बात हो रही थी तो उससे पहले इसहाक डार साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इवन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इन 3 लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरीके से इन ममालिक से बातचीत करके और पैसे ले लें और हमारा ये जो काम है ये चलने लग जाए। जो रुका हुआ पहिया है ये चलने लग जाए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने ये कहा इन सारे कंट्रीज़ ने कि भाई आप पहले आईएमएफ के साथ डील करें। अच्छा आईएमएफ के पास जब हम गए तो आईएमएफ ने कहा अच्छा ये कर दो, वो 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 कर दो। काफ़ी सारी शराइत थी यानी कंडीशंस थी। वो करते, 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 करते सारी जब पूरी हो गई तो शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को लगा कि यार अब जो कुछ उन्होंने कहा हमने मतलब तुरंत पूरा कर दिया, धड़ाधड़ पूरा कर दिया। अब तो वो कह देंगे चलो यार रिलीज़ कर देते हैं पैसे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं आपको अगर रेगुलर बेसिस पे जो वीडियोज़ देखते हैं और स्पेशली जो आईएमएफ के हवाले से हैं, उसमें वो क्या कहते हैं? वो ये करते हैं कि कंडीशंस तो लगाते रहते हैं, ठीक है? जब मैंने कहा ना कि जब बातचीत होती है, जब डायलॉग्स चलते हैं आजकल वर्चुअल जो सिस्टम है उसके ऊपर बात होती है, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की और आईएमएफ की। तो वो रात को क्योंकि अमेरिका में सुबह हो जाती है और यहाँ रात होने लगती है, तो रात को ये बात करते हैं, फिर शाम हो जाती है वहाँ पर। ये लोग जो है वो पूरी रात मुज़ाकरात करके शायद सुबह सोते होंगे। उनकी शाम हो जाती होगी और वो मतलब जाके सो जाते होंगे, अपनी चिल मारते होंगे, पार्टी-वार्टी करते होंगे। फिर उस उनके ज़हन में रात को ख़्याल आता है कि यार कंडीशंस तो हमने ये कर दी है, लेकिन कुछ और भी होनी चाहिए। फिर वो रात को जब सोते हैं, उस वक़्त वो सोचते हैं, फिर अगले दिन सुबह होती है और पाकिस्तानी भी तैयार होके मुज़ाकरात के लिए जब आते हैं, डायलॉग शुरू होते हैं, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो ना यार ये भी कर दो। अच्छा वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग होते हैं जिसमें इसहाक डार साहब खुद बज़ाते खुद मतलब बैठते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि यार कल रात तक तो ये चीज़ें हो गई तो और आज हमने दिन के टाइम हमने ये पूरी कर ली। अब क्या हो गया फिर एक और कंडीशन आती है। अच्छा अब मुसीबत ये है कि ये जो सिचुएशन खराब हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा है। एक आदमी इसका ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा खराबी पैदा हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी बहरहाल इमरान खान साहब के ऊपर आती है। इससे पहले भी हमारे आईएमएफ के साथ अ एग्रीमेंट्स होते रहे। उनसे हम उधार लेते रहे, कर्ज़ लेते रहे, लोन लेते रहे। लेकिन उसका एक सिस्टम होता था, उनकी कंडीशंस भी शायद इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन जो होती थी तकरीबन काफ़ी हद तक पूरी कर दी जाती। रिफ़ॉर्म के ऊपर हम डंडी उनके साथ मारते थे। इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के बाद वो कहते हैं जी मैं तो लोगों ने कहा जी बड़ा मतलब ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, महँगाई हो गई है, बिजली बहुत महँगी हो गई है, खाना-पीना बहुत महँगा हो गया। उन्होंने कहा अच्छा जी आपको एक वो देते हैं, आपको एक सरप्राइज़ अभी देते हैं। अच्छा जी उन्होंने कहा जी इतने रुपए यूनिट कम कर दो, इतने रुपए पेट्रोल और डीज़ल कम कर दो। अच्छा IMF ने कहा वाह बेटा! क्या कमाल किया आपने। वो तो चले गए, ज़मान पार्क में या बनीगाला में बैठ गए। लेकिन जो नए आए, उनके लिए उन्होंने मैं ये कहूँगा बारूदी सुरंगें जो माइन्स होती है ना एक्सप्लोसिव की माइन्स वो बिछा के वो छोड़ के चले गए। अब वो तो चले गए लेकिन इनकी जो चीखें हैं, जो अभी वाले हैं, वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है लेकिन उससे ज़्यादा चीखें जो है वो हमारी सुनाई देती है। क्योंकि इन्होंने तो ऑर्डर कर देना है, डार साहब ने ऑर्डर कर देना है फाइनेंस मिनिस्ट्री को जी नया वो जारी कर दो कि हमने बिजली जो है इतने रुपए यूनिट महँगी कर दी। वो कहते हैं ठीक है सर कर देते हैं। वो कर देते हैं। वो कैबिनेट में फैसला हो जाता है, सो बिस्मिल्लाह। जब वो हो जाता है और वो फिर हमारे सर के ऊपर आके पड़ता है, तो फिर हमारी जो चीखें निकलती हैं वो शायद कोई नहीं सोच सकता। इसलिए नहीं सोच सकता कि क्योंकि जो दूर से देखते हैं बर्दाश्त हमें करना पड़ता है, गुज़र हम रहे होते हैं उन चीज़ों से। वो फिर वो चीखें आसमान लोग कहते हैं ना आसमानों तक मैं कहता हूँ शायद उससे भी ऊपर जाती होंगी। ये हालत होती है। अभी क्योंकि मौसम सर्दी है, लेकिन लोड शेडिंग जो है
وہ کچھ دن پہلے کراچی میں دوستوں سے بات ہو رہی تھی، کہتے یار یہاں تو تباہی مچائی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کراچی میں پہلے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی یا پاکستان کے باقی سٹیز میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، بٹ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی موسم چینج بھی نہیں ہوا ہوتا، یعنی اسلام آباد میں ابھی بھی پنکھے لوگوں نے چلانا شروع نہیں کیے، ایسی تو پھر دور کی بات ہے، لیکن فینس بھی نہیں، سیلنگ فینس وغیرہ نہیں چل رہے، موسم بہت اچھا ہے، رات بھی کمبل اڑ کے سوتے ہیں ہم لوگ۔ پھر نارتھ میں چلے جائیں یعنی خیبر پختونخوا، وہاں پہ بھی ویدر بہترین ہے ابھی، تو یہ تقریباً آدھے پاکستان میں تو موسم میں کہوں گا ایسا ہے، آدھے سے تھوڑا سا کم پاکستان میں، کہ جہاں پہ اس وقت صرف لائٹ کے طور پہ، مطلب جو آپ بلب وغیرہ آن کرتے ہیں، ٹیوب لائٹ آن کرتے ہیں، اس کے لیے صرف بجلی چاہیے، بڑی چیزوں کے لیے نہیں چاہیے، نہ ایئر کنڈیشنز چل رہے ہیں نہ فینس چل رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو زیادہ بجلی کھینچتے ہیں، اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ اچھا میرے علاقے میں کہتے ہیں کہ 10 منٹ کے لیے بجلی آتی ہے، 2 اور 3 گھنٹے کے لیے بند ہو رہی ہے۔ یار مطلب کیا کریں اب عوام، اور بل یقین کریں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ یار بجلی نہیں ہوگی تو بل بھی پھر نہیں آتا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بجلی نہیں ہوگی لیکن بل آپ کو اس کے 3 ٹائم زیادہ پے کرنا۔ افسوس تو اسی چیز کا ہوتا ہے کہ یار آپ مجھ سے پیسے بھی لیتے ہو اور ڈنڈے کے زور پہ لیتے ہو، سیدھی سی بات ہے، اگر نہیں دوں گا تو آپ کاٹ لو گے کنیکشن، آپ بالکل پیسے لیں، آپ نے اپنی مرضی کا ریٹ، یقین کریں کہ آج چیمبر آف کامرس، کراچی چیمبر آف کامرس کی ایک میٹنگ ہوئی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یونٹ جو ہے غالباً مئی اور جون سے 50 روپیز کا بیسک یونٹ ہو جائے گا انڈسٹری کے لیے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ یار اس میں پھر جو مال وہ بنائیں گے، جو پروڈکشن کریں گے، جو پہلی ختم ہو چکی ہے، میجورٹی ہماری جو انڈسٹری ہے ان کے پاس آپ کا را مٹیریل نہیں آ رہا، وہ رکے ہوئے ہیں، وہ کار اسمبلرز ہیں یا کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے، سب کے سب کا یہ حال ہے۔ لیکن اگر جو بچی کچی چل بھی رہی ہے، وہ میرے خیال میں ہم کہتے ہیں جی وہ بنگلہ دیش کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے، وہ ہندوستان کی کمپنی کو کمپیٹ کر لیں گے، کیسے کریں گے؟ اگر ہندوستان کے اندر ان کو 5 روپے یا 10 روپے کا یونٹ ملتا ہے، میں ہندوستانی روپوں میں بات کرتا ہوں، تو یہاں کا 20 روپے ہو گیا، تو پھر بھی یہاں کے مقابلے میں ان کی جو پروڈکشن ہوگی وہ سستی ہوگی، تو وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، لیکن افسوس اس بات کا مجھے ہو رہا ہے کہ اس ساری چیزوں کے باوجود بھی کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی، ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اوکے کر دینا ہے، اور یہاں پہ وہ ڈنڈا اٹھا کے پاکستانیوں کو دے دینا، ہم نے وہ دیتے جا رہے ہیں، یہ روز کا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسا نہیں دن گزرتا جب آپ کی کوئی نئی چیز اس طرح کی نئی مارکیٹ میں آتی۔ آپ کوئی چیز، میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا کہ وہ اچھا ساتھ میں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ روز وہ بڑھ رہا ہے، جو بیچارہ پاکستانی جس کے پاس 100 200 اور 500 ہزار لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، تو وہ دن بدن، وہ کہتے ہیں نا جیب کے اندر پڑا ہوا ہے لیکن اس میں سے پیسے چوری ہو رہے ہیں، وہ ڈالر کے مقابلے میں آپ کے جیب میں وہ پڑا ہوا جو 1 لاکھ روپیہ پاکستانی، اگر پہلے ڈالر 200 کا تھا تو آپ کے اس 1 لاکھ کا حساب کتاب کر لیں، اور اب اگر ڈالر 300 کا ہو گیا تو پھر 1 لاکھ کا حساب کر لیں کہ اس میں سے کتنے پیسے کم ہو گئے۔ یعنی ایک طرف ہو تو بندہ کہہ دے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، ہر طرف سے، ہر طرف سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک افراتفری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکون ان لوگوں کے چہروں پہ، طمانینت، کام اینڈ کول پوزیشن، ابھی بھی کل پرسوں پارلیمنٹ کے اندر جی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے جی، سینٹ کے جی تصویریں لگی ہوئی، بڑے بڑے پوسٹرز باہر لگے ہوئے لان میں، اور بڑے خوش باش نظر آ رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، سکون.com ہے، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے بھائی۔ اگر میں کہوں نا کہ ہاں ان کو میرا احساس ہے، یا میرے جیسے باقی پاکستانیوں کا جو میجورٹی ہم جیسے لوگ ہیں ان کا احساس ہے، تو ہاں یار ان کو بھی پریشان ہونا چاہیے، ان کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ یار پی ایم آفس میں جنریٹر نہیں چلے گا، جتنی بجلی ایک عام پاکستانی کو ملتی ہے اتنی ہی بجلی جو ہے پی ایم آفس میں جائے گی، اتنی جو ہے وہ منسٹری آف فائنینس کو جائے گی، اتنی ہی بجلی جی ایچ کیو کو جائے گی، اتنی ہی بجلی سینٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگز کو جائے گی، اتنی ہی بجلی ایف بی آر اور دوسرے اداروں کے آفیسز کو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، افراتفری، یہ ساری چیزیں یہ ایک عام پاکستانی کے لیے ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ یار کیوں، تو پھر کیوں کے اوپر کہتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کہ آپ نے کیوں بول دیا۔
مقدس گائے جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہے، یہ آپ نہیں کہیں گے۔ وہ مختلف ریزنز بتاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں یار ہم تو دیکھیں، ہم تو آئے ہیں آپ کے اوپر رول کرنے کے لیے، آپ ہیں ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے، تو آپ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وہ جوکر جو جسے کہتے ہیں سرکس میں ہوتا ہے، اس بیچارے کا کام ہوتا ہے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو انٹرٹین کرنا۔ ہم وہ انٹرٹینرز ہیں۔ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی سگار پی رہا ہے، کوئی وسکی پی رہا ہے، کوئی کیا پی رہا ہے، یعنی اپنے اپنے مرضی کی بات، اپنی مرضی کی چیزیں، اپنے مرضی کے یہ کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بڑے بڑے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، سارا کچھ ان کی عیاشیوں میں 19-20 کا فرق نہیں آتا۔ اگر ان کو فرق پڑتا تو میں کہتا ہاں یار ٹھیک ہے میرے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ انہوں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، پھر میں کہتا ہاں یار بالکل آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ اپنے اوپر کچھ نہیں لاتے، اپنے اوپر ایک ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پیسے کا برڈن نہیں ڈالنے دیتے، ایک پیسے کا برڈن۔ جب ابھی کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ بھی اپنے پیسے لے آئے، زرداری صاحب کو بھی کہا گیا، بہت سارے امیر لوگ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ امیر لوگ نہیں ہیں اور یا ان کے پاس اربوں ڈالرز نہیں ہے، بلین آف ڈالرز دے ہیو ان دیئر پاکٹس، نہیں لے کے آتے۔ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ سرکار ٹھیک ہے ہم لے آتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں جو ریٹائرڈ جنرل صاحبان ہیں ان کے بھی پیسے باہر ہیں، تو آپ ان سے بھی بات کر لیں، اگر ڈیل ہوتی ہے تو ہم بھی لے آتے ہیں وہ بھی لے آئیں۔ تو پھر انہوں نے کہا چوئی صاحب اسی نہ ہی سمجھا، انہوں نے کہا یار وہ تو نہیں لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آ سکتے یا ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، جو بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے ہم بھی نہیں لے کے آتے۔ اب بات یہ ہوتی ہے یہ جو ہمیں مگر مچھ کے آنسو جو ہے نا کوکرڈائل ٹیئرز جو ہیں آنکھوں میں، یہ ہمیں نہ کا یہ منافقت ہمارے ساتھ سر نہ کریں آپ سارے لوگ۔ میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا، سب کے سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کے سب کو اپنی جسے کہتے ہیں نا اپنی عیاشیوں کی پڑی ہوئی ہے، اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمفرٹ زون کی پڑی ہوئی ہے، ان کو اس عوام کے کمفرٹ زون کی بالکل بھی نہیں پڑی۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، اگر ایک عام آدمی پہلے یہ ہوتا تھا نا کہتے یار غریب اپنے لیے بجلی نہیں ہوتی تو ایک سولر پینل لے لیتا ہے چھوٹا سا 100 واٹ کا 150 واٹس کا 200 واٹس کا، تو چلے 10-15 ہزار روپے میں وہ کر کے اور اس کا ساتھ اپنا جگاڑ کر کے اور چلیں وہ دن میں گرمیوں کے موسم میں گھر صبح سے لے کے چلیں شام تک بغیر بیٹری کے بھی بیک اپ کے بھی چلتا رہتا ہے کیونکہ دھوپ نکلتی ہے سورج نکلتا ہے۔ اب کیا کر دیا کہ ایک عام آدمی کے لیے یقین کریں کہ وہ افورڈنس سے باہر ہو گئی وہ چیز۔ اب وہ جو 10,000 8,000 7,000 روپے میں وہ جو پلیٹ جو ایک پینل پورا آتا تھا، اب اس کی قیمت 30,000 اور 40,000 روپے چلی گئی، تو ایک عام آدمی اس کو کیا کرے گا؟ یعنی وہ حق بھی آپ نے ان سے چھین لیا، بجائے اس کے کہ یار آپ میں کہتا ہوں نا کہ کچھ تو کہیں پہ تو آپ ایک ریلیف دے تو میں سمجھوں کہ ہاں یار آپ کو میری فکر ہے۔ میرا مطلب میری فکر میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال پورے پاکستان کے لوگ جو عام پاکستانی ان کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم ان کا کوئی احساس ہے آپ کو۔ رات کو پیٹرول ڈیزل کی پرائسز 13 روپے بڑھا دیے، چپ کر کے سکون ہے۔ بھائی کیا کرنا ہم نے ڈنڈا لے کے ان کو عوام کو دے دینا ہے، دیتے رہو بھائی، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو بھائی پھر لوگ کہتے جی عمران خان صاحب کو بڑی عوام کی فکر ہے، میں کہتا ہوں نہیں، نہ عمران خان کو فکر ہے، نہ شہباز شریف اور نواز شریف کو فکر ہے، اور نہ مولانا فضل الرحمان اور دوسرے تیسروں کو فکر ہے، ان کو صرف اپنی فکر ہے۔ عمران خان صاحب نے آج تک کہتا ہے نا مجھے گرفتار نہ کریں، مجھے اریسٹ نہ کریں، اس کے لیے تو عوام کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ یہ جو حالت ہوئی ہے ملک کی، اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ وہ بھی یہی کرتے رہے نا، وہ کیوں بولیں گے اس کے اوپر؟ صرف اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے کہ ہاں یار میں اریسٹ ہوں یا نہ ہوں ایک الگ ٹاپک ہے، اپنی ذات کی فکر ہے، ان سب کو اپنے ذات کی فکر ہے۔ اچھا نیب کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ختم کراؤ عیاشی مارو، حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری چیزیں صحیح تھی۔ وہ 2 دن پہلے شاید خاقان عباسی صاحب بات کر رہے تھے کہ نیب قانون ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، ریٹائرڈ جنرل ہی اس کا چیئرمین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور
लागू किस पे होता है जी? पॉलिटिशियंस के ऊपर। ना जजेस के ऊपर, ना जनरल्स के ऊपर। अफ़सोस होता है ना, या तो ये कि सिर्फ़ अ, पॉलिटिकल लोगों ने गलतियाँ की है, या सिर्फ़ पॉलिटिकल लोग ही पाकिस्तान के सिटिज़न हैं, फिर तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये भी सिटिज़न है पाकिस्तान के और इन्होंने भी यहाँ सर्व किया है पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे या कायद-ए-आज़म के पिक्चर के नीचे बैठे हुए, तो फिर तो इनके ऊपर भी बनता है। नहीं, इनके ऊपर नहीं जी, इनका अपना सिस्टम हमने रखा हुआ, हम अपना खुद ही कर लेंगे। यार फिर तो मैं भी खुद कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिर इस मुल्क और इस कानून और आईन और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही फिर नहीं है। लेकिन बात वही आती है, जितना मर्ज़ी हम बहस-मुबाहिसा करें, लेकिन बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि वो कहते हैं, "यार मुझसे ना पूछो, बाकी मैं आपको सबको डंडा दे के रखूँगा।" ये असल स्टोरी है कि मुझसे ना पूछो। मेरी अकाउंटेबिलिटी ना करो, बाकी जो कहते हो कर लो। बाकी जिसके साथ जो करना है, जो होना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। ये इस वक़्त चल रहा है। आईएमएफ ने कहा कि भई आप रिटर्न में ले लें उन लोगों से कि वो आपको क्या ज़कात खैरात देंगे। अगर वो लिख के आपको देते हैं, यानी हमारी हालत ये हो गई। अच्छा, साथ में कहते हैं अमेरिका से बात कर लेते। मेरे ख़्याल अमेरिका ने भी कोई और राह सीधी करके इनको जो है ना कहा कि यार इस गली से निकल जाओ। तो इस वजह से फिर इनको आईएमएफ की ये कंडीशन के ऊपर भी कहते हैं कि हम जाते हैं और शायद अब वो मान जाएँ। मुझे लगता है कि यूएस डोनाल्ड ब्लूम से इनकी बात हुई थी कि यार आप कोई रिक्वेस्ट कर लें आईएमएफ से कि वो हमें ये पैसे दे ही दे। उन्हें कहा जी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आईएमएफ को कहूँगा या फिर अपने स्टेट डिपार्टमेंट को कहूँगा कि यार आईएमएफ के प्रेज़िडेंट को कॉल करे कि ये पैसे जल्द से जल्द रिलीज़ किए जाएँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। खैर एनीवे, क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस, मसाइल के ऊपर मसाइल, प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स, लेकिन फेस किसको करनी पड़ती है? एक आम पाकिस्तानी को, और अफ़सोस के साथ कि इस आम पाकिस्तानी को भी ज़मान पार्क की, बिलावल हाउस की और वो दूसरे नवाज़ शरीफ साहब लोगों के जो घर हैं, पता नहीं कहाँ है, लाहौर में, वहाँ की फ़िक्र पड़ी हुई है, अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं है। उनको अपनी ज़ात की है, हमें नहीं है। खैर एनीवे, देखते हैं कब हम जागते हैं, कब हमें अकल आती है और कब हम अपने राइट्स की बात करते हैं, ये कोई पता नहीं है। विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।